عزیزان گرامی، آج ذوالحج کی 9 تاریخ ہے۔ ہمارے اعتبار سے ایک بڑا عزت والا، شان والا، برکتوں والا دن، اور کل آنے والا روز ہم سب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جد امجد سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم اور ان کے لخت جگر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی سنت کو ادا کرنے کے حوالے سے بڑی ہی عظمتوں والا دن۔ یہ 10 دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑے محبوب، بڑے مقبول، جن کا اختتامی حصہ رواں دواں ہے۔ کچھ معاملات عید کے حوالے سے، قربانی کے حوالے سے بہت اہم ہیں، اگرچہ وہ مسائل بارہا آپ کے سامنے بیان ہو چکے ہیں، انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی، لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ذہن سے ایک مسئلہ نکل جاتا ہے، ہمیں وہ مسئلہ ذہن نشین نہیں رہتا، اس لیے چند ایک چیدہ جو مسائل ہیں، جو باتیں ہیں، وہ آج کے ہم سبق میں سمجھیں گے۔ اس سے پہلے ایک روایت جو میں آپ کے گوش گزار کروں بہت اہم ہے۔ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث ہم نے کئی بار پڑھی ہے، میں اس کا مفہوم آپ کے سامنے رکھوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بارش کے قطروں سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ فتنے نازل ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ اور جامع ترمذی کی ان روایات میں یہ بھی موجود ہے کہ وہ فتنے اس قدر عام ہوں گے، ان فتنوں کا بہاؤ اس قدر تیز ہوگا کہ صبح کو انسان مومن ہوگا، شام کو کافر ہو چکا ہوگا، شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر ہو چکا ہوگا۔ آج ہمارے جس معاشرے میں، جس دور میں ہم لوگ ہیں، ہم اس دور کی نزاکت کو اور حساسیت کو شاید کبھی بھی جان نہ سکیں۔ ہمیں جن فتنوں کا سامنا ہے، شاید ہماری عوام الناس میں الا ماشاء اللہ کسی کو اس کا علم بھی نہ ہو، شاید آپ کی نظروں سے یہ بات بھی نہ گزری ہو، اس لیے چونکہ ہمارے عمومی لوگ جو ہم آپ نمازی ہیں، اللہ تعالیٰ کا کروڑہ احسان ہے کہ اللہ نے آپ کو ان فتنوں سے بچایا ہوا ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو مسجد میں نہیں آتے، ان باتوں کو نہیں سنتے اور آہستہ آہستہ دین سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ آپ کے علم میں یہ بات لاتا چلوں، شاید آپ کو اندازہ نہ ہو، اس سال بڑی شد و مد کے ساتھ، اتنی تیزی کے ساتھ اور اتنی پلاننگ کے ساتھ یہ فتنہ اس وقت اٹھایا گیا کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے جس بیٹے کو اللہ کے حضور قربانی کے لیے پیش کیا تھا وہ حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام ہے، اور اس کو پوری شد و مد کے ساتھ نشر بھی کیا گیا۔ اب چونکہ جو انٹرنیشنل میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، اس کے اوپر ہمارا زور نہیں ہے، ہم اس کی جو باریکیاں ہیں ان سے واقف نہیں ہیں، نہ ہماری نوجوان نسل واقف ہے،
اتنا زور و شور سے پروپیگنڈا کیا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو بیٹا جسے اللہ کے حضور قربانی کے لیے پیش کیا وہ حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام تھا۔ اس پورے فتنے کے پیچھے اہل کتاب کا ایک دعویٰ ہے۔ اہل کتاب کا دعویٰ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو بیٹے تھے وہ اسحاق علیہ السلام تھے، اور اسحاق علیہ السلام ہی ان کے بیٹے تھے، انہی کو قربانی کے لیے پیش کیا گیا۔ لہٰذا یہ جو بنی اسماعیل کی طرف سے مسلمانوں کے نبی آئے، ان کا ابراہیم علیہ السلام سے تعلق ہی نہیں ہے۔ العیاذ باللہ، العیاذ باللہ۔ اب ایک بات انہوں نے اس سال پورے زور و شور سے اس کو رائج کیا کہ ذبیح اللہ اسحاق ہیں، اسماعیل نہیں ہے۔ اب جب اس سال انہوں نے یہ فتنہ بڑی زور و شور سے لوگوں تک پہنچا دیا کہ ذبیح اللہ اسحاق ہیں، اسماعیل نہیں ہیں، تو پھر آنے والے ادوار میں وہ اس بات کے اوپر زور دیں گے۔ اور اگلی بات بھی آپ سے ذکر کرتا چلوں آپ کے علم کے اضافے کے لیے، یا آپ میں سے بعض کو یاد دلانے کے لیے۔ اہل کتاب یہ کہتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام تو العیاذ باللہ کنیز کی نوکرانی کی اولاد ہے۔ اب ہمارے لوگ بھی سمجھتے ہیں ہاں باقی حضرت سارہ کو بادشاہ نے کنیز دی تھی، ہے نا ایسا، نوکرانی کنیز تحفے میں دی تھی جس سے اسماعیل علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، لیکن یہ بات نہیں جانتے کہ اس بادشاہ نے اپنی بیٹی آپ کی خدمت میں بطور خدمتگار پیش کر دی تھی۔ اب اسماعیل علیہ السلام کس کے بیٹے ہوئے؟ اب اسماعیل علیہ السلام کس کے بیٹے ٹھہرے؟ بادشاہ کی بیٹی کے۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی کو بطور خادمہ، بطور کنیز حضرت سارہ کو دے دیا تھا۔ تو ایسے فتنے ہمارے دور میں عام ہیں، اور ان کی پھر کئی صورتیں، وہ آزمائش کی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں ان سے آگہی نہیں ہے، ہمیں ان فتنوں کے بارے میں اصل پس منظر کا نہیں پتہ، ہماری نوجوان نسل کو نہیں پتہ۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ان ساری باتوں کو جانا جائے، ان ساری باتوں کو سمجھا جائے۔ جو ہمارے ساتھ پیش آمدہ مسائل ہیں انہیں جاننا ہمارے لیے لازم ہے، لیکن ہم اس حوالے سے سستی کا، کاہلی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ قربانی کے حوالے سے میں نے یہ باتیں کئی بار آپ کے سامنے رکھی دہرانے کے لیے۔ ہمارے نزدیک عند الاحناف، فقہائے احناف کے نزدیک ہر صاحب نصاب بالغ شخص پر، وہ مرد ہو عورت ہو، اس پر قربانی واجب ہے۔ کس کے نزدیک؟ احناف کے نزدیک۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے جو ماننے والے ہیں، احناف کے نزدیک، میں دلائل آگے چل کے دوں گا، عند الاحناف، چونکہ ہمارے ملک میں احناف کثرت سے موجود ہیں۔ اب اس کے بعد پھر ان کی دو شاخیں ہیں، ایک بریلوی کہلواتے ہیں، یہ بھی فقہ حنفی کے ہی پیروکار ہیں، دوسرے دیوبندی کہلاتے ہیں، یہ بھی فقہ حنفی کے ہی پیروکار ہیں۔ تو احناف کے نزدیک قربانی ہر صاحب نصاب، مرد ہو عورت ہو بالغ، اس پر یہ واجب ہے۔ اور جس طرح زکوٰۃ کی فرضیت ہے، اس کے لیے پورا سال گزرنا شرط ہے، اس کے لیے پورا سال گزرنا شرط نہیں ہے۔ جس طرح صدقہ فطر کا معاملہ ہے، اسی طرح احناف کے نزدیک قربانی کا مسئلہ ہے۔ اب اس کے حوالے سے جو ہماری دلیل ہے وہ کیا ہے؟ ہماری دلیل یہ ہے سنن ابن ماجہ، اور سنن ابن ماجہ کی جو حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 3123۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان لہ سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، او کما قال علیہ السلام، کہ جس کو اللہ نے وسعت دی،
جس کو اللہ نے وسعت دی، گنجائش دی، اور اس کے باوجود بھی وہ قربانی نہ کرے، وہ ہماری عیدگاہ سے دور رہے، وہ ہماری عیدگاہ سے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے شرط کیا رکھی؟ جس کو اللہ نے وسعت دی ہے، جس کو اللہ نے، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ صحیح سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جس کو اللہ نے وسعت دی۔ اب وسعت کے باوجود اللہ نے کس کو حکم دیا؟ اللہ کے نبی اسلام نے کس پر لازم کی؟ جس کو اللہ نے وسعت دی، یعنی جس کے پاس وسعت نہیں ہے، کشادگی، گنجائش نہیں ہے، اس پر یہ لازم نہیں ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو جی اسلام نے ظلم کیا۔ اسلام نے معاذ اللہ ظلم نہیں کیا، اسلام نے تو آسانیاں رکھی ہیں۔ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تو تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے۔ آسانی کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے، جس کو اللہ نے گنجائش دی ہو، کشادگی دی ہو، اسباب میسر ہو۔ حج کے معاملے میں بھی قرآن یہی بیان کرتا نا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ جس کے پاس زاد راہ ہے، استطاعت ہے، اس کے اوپر لازم ہے اللہ کے گھر کا حج کرے۔ لیکن جس پر لازم نہیں ہے، جس کے پاس کشادگی نہیں ہے، جو زاد راہ نہیں رکھتا، وہ نہ جائے۔ اسی طرح قربانی فرما، جس کے پاس ہے اور وہ نہیں کرتا تو وہ ہماری عیدگاہ سے دور رہے۔ اب اس پر ہمارے ہاں پتہ کیا کرتے ہیں؟ نہیں جی یہ تو روایت ضعیف ہے۔ اولاً تو ہمارے لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ ضعیف کا معنی کیا ہے۔ اولاً ہماری جتنے بھی نئے بچے ہیں، نئی نسلیں، اس کو یہی نہیں پتا کہ ضعیف کا معنی کیا ہے۔ ضعیف سے کیا مطلب ہے کہ وہ حدیث نہیں ہے، یا ضعیف سے کیا مطلب ہے کہ اس کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں لوگ افراط و تفرید کا شکار ہوتے ہیں۔ میں اس کو یہیں پہ رکھتا ہوں، میں آگے لے کر چلتا ہوں۔ پوری امت مسلمہ میں 1300 سال سے کسی پر یہ اختلاف کسی نے نہیں کیا کہ بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی صدی میں اہل حدیثوں میں سے بھی 2 گروہ بنے، یہ یاد رہی۔ کتنے؟ اہل حدیثوں میں سے ایک گروہ وہ یہ کہتا ہے 1300 سال کے تک یہ مسئلہ نہیں اٹھا۔ اس نے یہ نقطہ نکالا کہ جی بھینس چونکہ گائے کی نسل سے نہیں ہے، رسول اللہ علیہ السلام نے نہیں اس کا ذکر کیا، آپ نے اس کی قربانی نہیں کی، لہٰذا بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اب پوری امت 1400 سال، پوری امت اور اہل حدیث علماء کی ایک جماعت، اس کے نزدیک بھینس کی قربانی جائز۔ اہل حدیث کا صرف ایک طبقہ وہ یہ کہتا ہے کہ بھینس کی قربانی جائز نہیں۔ مزیداری کی بات آپ کو بتاؤں، قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ فرما رہے ہیں 8 ازواج، 8 جوڑے۔ جہاں یہ 8 جوڑوں کا ذکر ہے وہاں قربانی کا ذکر ہی نہیں ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کا ذکر کیا نا، وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، اونٹ نر و مادہ، گائے نر و مادہ، وہاں قربانی کا ذکر ہی نہیں ہے۔ وہاں تو بت پرستوں کا ان سے سوال ہو رہا ہے، بتاؤ کس کو تم حرام کرتے ہو؟ الذکرین، دونوں مذکر حرام کیے، ام الانثیین، یا تم نے مادہ حرام کی، بتاؤ کس کو حرام کیا؟ وہاں تو قرآن ان سے سوال کر رہا ہے، قل الذکرین حرم ام الانثیین ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین نبئونی بعلم ان کنتم صادقین۔ قرآن انہیں مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ ان 8 جوڑوں میں سے کس کو حلال کس کو حرام قرار دیتے ہو؟ وہاں قربانی کا ذکر ہی نہیں ہے، وہاں قربانی کا وہاں قربانی کا ذکر ہی نہیں ہے۔ قربانی کا ذکر ہے سورہ حج میں، جہاں اللہ فرما رہے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے ایک قربانی مقرر کی، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ وہ اس بات پر اللہ کا نام یاد کریں کہ اس نے انہیں ان بے زبان چوپایوں سے رزق دیا۔
تو قربانی کے لیے اللہ نے بہیمۃ الانعام کا لفظ ذکر کیا، چوپائے، پالتو جانور، چوپائے۔ اب وہ جو 8 جانور ہیں ان کا تو اس آیت میں تو قربانی کا ذکر ہی نہیں ہے۔ اہل حدیث علماء ہی اہل حدیث علماء سے سوال کرتے ہیں، ہم نہیں کر رہے، اس لیے کہ ہمارے نزدیک تو 1400 سال سے یہ مسئلہ ہے ہی نہیں ہمارے نزدیک، بلکہ لغت کے ائمہ فقہا ان کا متفقہ فیصلہ کہ جو بھینس ہے یہ گائے کی نسل سے ہے۔ زکوٰۃ کی جب باری آتی ہے، زکوٰۃ کا پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں بھینس کی زکوٰۃ کیسے دی جائے گی؟ تو کہتے ہیں بھینس کی زکوٰۃ دی جائے گی گائے کے حکم پر۔ تو جب تم نے زکوٰۃ کے معاملے میں بھینس کو گائے میں شامل کر لیا تو قربانی کے معاملے میں تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ اس کو تم گائے سے نکال لیتے ہو؟ اب کئی لوگوں کو سوشل میڈیا پر مشہور ہونے کا شوق سوار ہوتا اور وہ جا پہنچتے منڈی میں، ایک مائک لیا، ایک کیمرہ لیا اور جا کے کیمرے میں 1400 سال کے جو عاملین تھے ان 1400 سال کے عاملین پر فتویٰ داغ دیا کہ نہیں بھی کٹے کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ تو پوری امت میں تفرقہ کس نے ڈالا؟ اس ایک شخص نے جو منڈی پہنچ گیا، یا وہ 1400 سال کے وہ لوگ جو اس پر عمل پیرا تھے کہ جی ہو سکتی ہے۔ اب اسی سے ایک اور مسئلہ، اسی ایک شخص نے جا کر یہ واویلا منڈی میں کر دیا کہ جی جس نے نماز نہیں پڑھی، جو بے نمازی ہے اس کی قربانی نہیں، اور آگے سے کہتا جی میں پورے وثوق سے دلیل سے کہتا ہوں۔ چونکہ یہ لا قانونیت ہمارے معاشرے میں عام ہے، ہمارے ملک میں لا قانونیت عام ہے، قانون تو ہے نہیں یہاں پہ، اور دین کے معاملے میں تو جو چاہتا ہے وہ کہہ نکلتا ہے، جس کے منہ میں جو آتا ہے وہ کہہ جاتا ہے، وہ اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا لیتا ہے۔ کہاں تمہارے پاس یہ دلیل آئی کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کی قربانی نہیں ہوگی؟ لیکن چونکہ شوق ہے مفتی بننے کا، مشہور ہونے کا، لوگ بھی چسکے لے لے کے سنتے ہیں، لوگ بھی اس کو مزے سے سنتے ہیں، بھئی یہ اختلافی معاملہ ہے، چونکہ ہم نے خود اس کو سیکھنا سمجھنا نہیں ہے، اس لیے ہمیں یہ مسائل پیش آتے ہیں۔ تو قرآن کریم نے جہاں قربانی کا ذکر کیا وہ بالکل اس سے الگ ہے، اور جو جانوروں کا ذکر ہوا وہ بتوں کے معاملے میں تھا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرما دیا کہ جس شخص کے پاس جو قربانی کا استحقاق رکھتا ہے، استطاعت رکھتا ہے، وہ نہیں کرتا تو وہ مسلمانوں کی عیدگاہ سے دور رہے۔ یہ چھوٹی سی وعید نہیں ہے، احناف کہتے ہیں اس سے مطلب یہ ہوا کہ جی قربانی کرنا جو بھی بندہ، اب اس کو اب کوئی بھی نام دیں، رسول اللہ علیہ السلام نے اتنی بڑی وعید بیان کر دی کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ کون؟ جو کشادگی اور وسعت کے باوجود قربانی نہیں کرتا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اب اس کے بعد بھی آپ کہیں کہ نہیں ضروری نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہاں پر بڑی اہم ہے سمجھنے والی، کہ ہم نے یہ مسئلہ ذکر کیا کہ ہر صاحب نصاب پر ضروری ہے۔ اب اس میں 2 باتیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جن کو اللہ نے وسعت دی ہے، گنجائش دی ہے، کشادگی دی ہے، وہ اپنی طرف سے قربانی کریں اور ترجیحی بنیادوں پر اپنی اولاد کی طرف سے بھی قربانی کا اہتمام کریں۔ اسی طرح عقیقے کا اہتمام بھی کریں، جن کو اللہ نے کشادگی اور وسعت دی ہے، قربانی کا اہتمام بھی کریں اور بول پاؤ۔ ہمارے نزدیک قربانی اور عقیقہ دونوں اکٹھے ہو سکتے ہیں، تو وہ اپنی زندگی میں سب سے پہلے ترجیح ہوگی کہ اپنی اولاد کی طرف سے بھی قربانی کرے۔ اب یہاں ایک اور معاملہ پیش آ جاتا ہے، وہ معاملہ یہ پیش آتا ہے کہ جی ایک حدیث، اس کی بغیر سیاق و سباق کے اس حدیث کو وائرل کر دیا جاتا ہے، تشریح توضیح کے بغیر، کہ جی ایک قربانی، ایک گھر والا ایک قربانی کرے گا،
ایک گھر والے کی طرف سے پورے گھر کی طرف سے ایک قربانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود 2 کرتے تھے، اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود 2 مینڈے کرتے۔ اب اس حدیث کی تشریح اور توضیح احناف یہ کرتے ہیں کہ بھئی اس دور میں یہ معاملہ تھا کہ کشادگی نہیں تھی، وسعت نہیں تھی، اس لیے یہ کہہ دیا گیا، یا بعد میں یہ منسوخ ہو گیا معاملہ۔ اب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کتنی کی؟ تو آپ خود بھی ایک کرتے، سب کی طرف سے کافی ہوتی، تو آپ نے خود ایک اپنے اور گھر والوں کی طرف سے اور ایک اپنی امت کی طرف سے۔ اسی طرح رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حدیث صحیح میں آتا ہے کہ آپ نے اپنی ازواج مطہرات کی طرف سے گائے کی قربانی کی۔ کن کی طرف سے؟ ازواج مطہرات کی طرف سے کس کی قربانی کی؟ گائے میں کتنے حصے ہوتے ہیں؟ تو اگر ایک جانور کفایت کرتا ہے تو حضور تو کر ہی رہے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسوہ پیش کرنا تھا، حضور علیہ السلام نے ایک قربانی سب کی طرف سے اپنی ساری ازواج کی طرف سے ہو گئی، کافی ہے۔ تو رسول اللہ علیہ السلام کا جو اپنا عمل ہے آپ خود 2 کرتے ہیں، اور اپنی ازواج مطہرات کی طرف سے آپ نے گائے کی قربانی کی۔ تو ان سے معاملہ یہ جو حدیث ہے ابن ماجہ کی، اچھا پھر اس کو کیا کرتے ہیں؟ اب جانتے ہیں نہیں تو آگے سے کہیں گے نہیں یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث، اچھا کس نے کہا ضعیف؟ اب اس کا جواب بھی نہیں ہے۔ اس کو شیخ البانی کہتے ہیں یہ روایت حسن ہے، یہ روایت۔ اور اہل حدیثوں کے سب سے بڑے محدث پاکستان میں گزرے شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ، جن کے پائے کا پورے پاکستان تو چھوڑو بر صغیر میں، عرب میں بھی ان کا کوئی مد مقابل نہیں تھا۔ حدیث کے اصول کے فن میں شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کے مد مقابل کوئی نہیں تھا۔ یہ میں کہہ رہا ہوں، یعنی آپ کو لگے کہ یہ حیرانگی والی بات ہے، یہ وہ بھی تسلیم کرتے ہیں کیونکہ ان کے یہ بزرگ ہیں اٹک کے، حضرو کے، پورے بر صغیر عرب میں بھی شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ اتنے سخت اصولوں کے پابند تھے کہ ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا تھا، اتنے سخت تھے۔ انہوں نے بھی لکھا یہ روایت اس کی سند حسن ہے، یہ حدیث صحیح ہے۔ تو پھر آپ نے کہاں سے پڑھ لیا یہ روایت ضعیف ہے؟ رسول اللہ علیہ السلام، اور پھر شیخ زبیر علی زئی کے الفاظ میں آپ کے سامنے رکھوں، وہ فرماتے ہیں جو شخص قربانی کا استخفاف اور توہین کرتے ہوئے استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرے، اسے مسلمانوں کی عیدگاہ سے دور رہنا چاہیے، یعنی وہ قربانی کو ہلکا سمجھ رہا ہے، اور حضور نے فرمایا کہ جس کے پاس کشادگی ہو وہ کرے، تو وہ اب مسلمانوں کی عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ یہ چھوٹی سی بات ہے۔ اب اس سے معاملہ یہ واضح ہوا کہ ہمیں اس کا اہتمام جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ اب اس کے بعد ایک اور مسئلہ آ جاتا ہے کہ بھئی ہم نے اپنی تو کر لی فوت شدگان کی طرف سے، یہاں پھر ڈنڈی ماری جاتی ہے۔ یہاں ڈنڈی کیا ماری جاتی ہے کہ جی سنن ابو داؤد کے اندر ایک روایت ہے، کس میں دوبارہ اونچی سنن ابو داؤد میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ اپنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 دمبے قربان کرتے تھے۔ کتنے؟ 2 دمبے۔ تو حنش کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا یہ کیا ہے، ما ھذا؟ تو حضرت علی کہنے لگے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصانی، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت فرمائی تھی کہ میں ان کی طرف سے قربانی کیا کروں، تو میں آپ کی طرف سے بھی قربانی کرتا ہوں۔ ایک اور ایک کتنی ہو گئی؟ مسئلہ سمجھے؟ ایک اپنی طرف سے اور ایک رسول اللہ علیہ السلام کی طرف سے۔ اچھا، امام ابو داؤد نے سنن ابو داؤد میں جو باب باندھا، باب ہے باب الاضحیۃ عن المیت، چیپٹر کا نام ہی یہ رکھا کہ میت کی طرف سے
مردے کی طرف سے قربانی کرنے کا بیان، اس میں یہ حدیث نقل کرتے ہیں۔ اب معاملہ یہاں پر بڑا آگے چل کے گمبھیر ہو جاتا ہے، جی یہ تو روایت ضعیف ہے، ابو داؤد کی یہ تو حدیث ہی ضعیف ہے، تو آپ حدیث ضعیف کی بنیاد پر یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مردے کی طرف سے قربانی ہے؟ تو ہم کہتے ہیں ذرا رکو، تھوڑا سا حدیث کے ذخیرے پر نظر ڈالیے۔ یہ ہے مستدرک امام حاکم کی، امام حاکم نیسابوری رحمہ اللہ۔ مستدرک حاکم میں امام حاکم نیسابوری نے جو روایات جمع کی ان میں ایک یہ روایت ہے۔ ابو داؤد میں یہ حدیث ضعیف ہے، ابو داؤد میں یہ حدیث، اب اس سے دلیل کیا نکالی؟ بھی مردے کی طرف رسول اللہ علیہ السلام کی طرف سے قربانی، کیونکہ حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ اب اس کا جواب ہم دے رہے ہیں، مستدرک حاکم میرے پاس ہے، مستدرک حاکم میں حدیث نمبر ہے 7718۔ امام حاکم کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح الاسناد ہے، اور امام ذہبی کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔ امام ذہبی کیا کہتے ہیں؟ یہ حدیث، امام حاکم نے اس روایت کو نقل کیا اور امام ذہبی نے اسے کیا کہا؟ صحیح کہا۔ ہم اس حدیث کو، آپ نے ایک طرق دیکھا اور کہا جی ضعیف ہے، امام حاکم نے لکھا یہ حدیث صحیح ہے، اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ 2 قربانیاں کرتے، ایک اپنی طرف سے۔ اچھا، اس روایت کو مزید تقویت دینے کے لیے ایک اور روایت صحیحین میں ملتی ہے، رسول اللہ علیہ السلام نے 2 مینڈے ذبح کیے اور دعا کیا مانگی؟ بسم اللہ اللہم تقبل من محمد ومن آل محمد ومن امتی محمد، سب کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوبارہ حدیث سنو، بسم اللہ اللہم تقبل من محمد ومن آل محمد ومن امتی محمد۔ اللہ کے نبی قربانی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے اللہ یہ میری، اللہ کے نام سے اے اللہ یہ مجھ محمد کی طرف سے قبول فرما، محمد کی آل کی طرف سے قبول فرما، محمد کی اونچی، محمد کی امت کی طرف سے قبول فرما۔ ایک روایت یہ، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے دعا مانگی اللہم ھذا عنی، اے اللہ یہ میری طرف سے، اور میری امت میں جو قربانی نہیں کر سکا اس کی طرف سے میں قربانی کرتا ہوں۔ اب ان سب کے بعد شرع کیا کرتے ہیں؟ اور نہیں جی یہ صرف زندہ لوگوں کی طرف سے تھی، یہ کس کی طرف سے تھی؟ دلیل کوئی نہیں ہے، حدیث میں ایسا کوئی ایسا جملہ نہیں پایا جاتا کہ حضور نے کہا ہو کہ یا اللہ میں صرف زندہ لوگوں کی طرف سے کر رہا ہوں۔ حضور نے صرف یہ عرض کیا اے اللہ میں اپنی ان امت کی طرف سے جو قربانی، یا دوسری روایت میں اپنی امت کی طرف سے کر رہا ہوں۔ تو اس امت میں وہ لوگ بھی تھے جو اس وقت اس دنیا سے چلے گئے تھے، زندہ لوگ بھی تھے اور آنے والے لوگ بھی شامل تھے۔ اچھا، اب یہ ہے مجموع الفتاوی امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا، اہل حدیث ان کو سب سے بڑا امام مانتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ نے اب جو بات لکھی، امام ابن تیمیہ نے فتویٰ دیا، اور اس کی جلد نمبر ہے 26 جو میرے پاس ہے، 26 نمبر جلد کا صفحہ 135۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں وَتَجُوزُ الْأُضْحِيَّةُ عَنِ الْمَيِّتِ كَمَا يَجُوزُ الْحَجُّ عَنْهُ وَالصَّدَقَةُ عَنْهُ وَيُضَحِّي عَنْهُ فِي الْبَيْتِ، کہ کہا میت کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے جیسے اس کی طرف سے حج کرنا جائز ہے، جیسے اس کی طرف سے حج کرنا جائز ہے ایسے ہی اس کی طرف سے قربانی کرنا بھی جائز ہے۔ تو اب بتائیے کہاں کہاں سے ڈنڈی ماری جاتی۔ اب ہمارے لوگ چونکہ ان باریکیوں کو جانتے نہیں، تو پہلا مسئلہ بھی اور دوسرا مسئلہ بھی۔ اب اس میں یہ ہے کہ جن کو اللہ نے کشادگی دی ہے اپنی پہلے کریں گے، یہ اصول یاد رکھیے گا، پہلے اپنی، پہلے اونچی، پہلے آپ کی طرف سے فرض ادا ہو گیا، اب آپ پر لازم ہے کہ آپ اپنے بچوں کی طرف سے بھی کریں، بچوں کی طرف سے کرنے کے بعد اب آپ اپنے فوت شدگان میں دیکھیں،
اگر آپ اپنے فوت شدگان میں سے کسی کے لیے کرتے ہیں تو ماں باپ سب سے پہلے، اور ایمانی محبت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ایمانی محبت میں ہم سے بھی پہلے ہے۔ ایمان و عرفان یہ کہتا ہے کہ وہ ہم سے بھی پہلے، لیکن شرعی اعتبار سے اپنی کرنے کے بعد آپ کسی کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں، تو کرنی چاہیے کہ نہیں؟ اونچی اونچی۔ جس ہستی نے 1400 سال پہلے ہمارے نام پر کر دی، اگر ہمارے پاس وسعت ہے، اور مزیداری کی بات گوشت بھی ہمارے پاس رہنا ہے، پھر بھی یہ بات ہو۔ بہرحال اچھا، اس میں ایک بات بڑی اہم ہے کہ پہلے اپنی طرف سے کرنے کے بعد پھر کسی کی طرف سے کی جا سکتی ہے۔ چند ایک مسائل ہیں اس حوالے سے جو میں نے ذکر کرنے تھے۔ ایک مسئلہ پوچھا گیا تھا، اور اس میں صحیح بخاری کی ایک حدیث آپ کو سناؤں، آپ کو پتہ چلے کہ جی وہ جو کہتے ہیں ایک قربانی ہے اور قربانی کے جو احکام ہیں وہ کیا ہیں۔ امام بخاری نے صحیح بخاری میں لکھا کہ یحییٰ بن سعید کہتے ہیں کہ میں نے ابو امامہ بن سہل سے سنا، وہ کہتے ہیں مدینہ منورہ میں کننا نسمن الاضحیہ بالمدینہ وکان المسلمون یسمنون، او کما قال، کہ ہم قربانی کے جانوروں کو کھلا پلا کر خوب موٹا کیا کرتے تھے۔ عام مسلمان بھی قربانی کے جانور کو کھلا پلا کرتے تھے، خوب فربا کیا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد امام بخاری حدیث لے کر آئے، انس بن مالک کہتے ہیں، کون؟ اونچی۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یضحی بکبشین، رسول اللہ 2 مینڈوں کی قربانی کرتے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ 1 سال کی، یہ جو کانا کا لفظ ہے، اب گرامر کے حوالے سے اگر ذکر کروں، کانا اگر مضارع پر آئے تو یہ دوام کے لیے آتا ہے۔ کہاں ہے مفتی زمان صاحب؟ ایسا ہی ہے کہ کانا اگر دوام اور اس میں استقرار آتا ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کا یہ معمول تھا کہ آپ کتنی کرتے تھے؟ انس بن مالک کہتے وَأَنَا أُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ، میں بھی 2 کرتا ہوں، میں بھی۔ تو یہ نظر نہیں آتی، یہ نظر نہیں آتی کہ جی ایک صحابی کہتے ہیں حضور 2 کرتے تھے، میں بھی 2 کرتا ہوں۔ تو بھائی ایک اپنی طرف سے کریں۔ ثواب میں احناف کہتے ہیں جب آپ نے کر لی آپ کی طرف سے ہو گئی، ثواب میں سارے شریک ہو جائیں گے۔ ایک بڑا اہم مسئلہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بڑا جانور لے لیا، اب بڑا جانور لے کر 3 افراد ہیں، 4 افراد ہیں، 5 افراد ہیں، 6 افراد ہیں، 6 افراد نے ایک ایک حصہ لے لیا بڑے جانور میں۔ توجہ ہے، 6 افراد نے بڑے جانور میں شراکت کر لی۔ کتنے افراد نے؟ اس سے کم کر لیں، مسئلہ سمجھ آ جائے گا آپ کو۔ کتنا بچا؟ 1 حصہ بچ گیا۔ اب 6 کے 6 چاہتے ہیں کہ یہ 7واں حصہ ہم رسول اللہ علیہ السلام کے نام پر کریں۔ اب اس کی کیا صورت ہے؟ اس کی صورت یہ ہے، یہ 6 افراد کسی ایک شخص کو اپنی اس رقم کا مالک بنا دیں، یعنی حصے تو 7 ہو گئے نا، یہ تو پتہ لگ گیا بھی اتنا حصہ ایک کی طرف سے بنتا ہے۔ اب وہ جو 7واں حصہ ہے، 6 افراد 5 ان میں سے ایک کو وہ ساری رقم دے کر کہیں کہ تم اس ساری رقم کے مالک ہو، وہ ایک فرد اپنی وہ 7واں حصہ قربانی کرے گا۔ اب اگر 6 کے 6 اس میں شریک ہو جائیں گے تو ایک حصے میں 6 افراد شریک ہے، کیونکہ ایک حصہ ایک کی طرف سے ہوگا۔ ثواب میں سارے شریک ہو سکتے ہیں لیکن ابتداً ایک کی طرف سے ہوگا۔ جس طرح کہ کوئی گھر کا بڑا فرد اگر قربانی کرتا ہے تو وہ اس اکیلے کی طرف سے قربانی کا جو وجوب تھا، جو مستحب تھا، وہ ادا ہو گیا، ثواب میں سارے گھر والے شریک ہو گئے۔ ثواب میں جتنے مرضی افراد شریک کر لیں آپ، ثواب میں سب کو شریک کر سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو معاملہ ہے یہ بڑا گمبھیر ہے، اگر سمجھ میں آ جائے تو وہ کیا کریں گے، ایک کو ساری رقم کا مالک بنائیں گے، اس کو ہبہ کریں گے، اور وہ ایک شخص جو ہوگا وہ 7واں حصہ خریدے گا۔ ورنہ 6 کے 6 مل کے 7ویں میں کیسے شریک ہو جائیں گے؟ ایک حصے میں 6 افراد کیسے شریک ہو سکتے ہیں؟ جبکہ قربانی وہ ایک ہے، 6 اس میں شریک ہو جائیں۔ اس لیے اس سے بچنے کے لیے کیا ہوگا، ایک شخص وہ لے، وہ مالک بنے، وہ سارا کرے، پھر گوشت اس کا سارے تقسیم کر لیں۔
چھری کا معاملہ یہ ہے کہ سارے شریک کھڑے ہیں، کسائی صاحب آتے ہیں کہ چھری کو ہاتھ لگا دو، چھری کو ہاتھ لگا دو، چھری کو ہاتھ لگا دو. یہ مسئلہ کہاں سے نکلا ہمیں نہیں پتا. کسائی چھری کو ہاتھ لگواتا ہے نا، لوندے ہیں نا. اب وہ کہاں سے مسئلہ آیا؟ اگر آپ نے کرنا ہے تو آپ کسائی کے ساتھ، کیونکہ ہم نے تو کبھی ذبح نہیں کیا، چھری نہیں چلائی. اب وہ جانور ذبح کرنے بیٹھا اناڑی آدمی تو کیا کرے گا؟ نقصان کر لے گا نا. تو وہ کیا کرے؟ یا تو وہ کسائی کو کہہ دے بھی تم مالک ہو، میں اپنی طرف سے تمہیں اجازت دیتا ہوں. اب کسائی سب کی طرف سے وکیل بن گیا، مالک بن گیا. اب کسائی جو ہے وہ قربانی کر رہا ہے، بسم اللہ پڑھ کے، تکبیر پڑھ کے کر رہا ہے. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں بھی اس میں شامل ہوں، 2 افراد 3 افراد مل کے چھری والے کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، تو ان سب کا تکبیر پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ سب ذابح ہیں، ذبح کرنے والے. ان سب کا تکبیر پڑھنا، ان میں سے کسی ایک نے بھی تکبیر جان بوجھ کے نہیں پڑھی تو وہ ذبیحہ حلال جان بوجھ کر. کوئی مسلمان جان بوجھ کیسے نہیں کرتا، بھول کے کوئی کر لیتا تو عند اللہ اس کی معافی ہے. لیکن یہ احتیاط ضروری ہے. اگلا اس میں آتا، میں ہر سال ذکر کرتا ہوں کہ 3 کیل والی چھری ہونی چاہیے. 3 کیل والی، جو 3 اس کے کیل ہوں گے، پہلے یہ چیک کر لو. یہ بھی کہیں نہیں مسئلہ ہم نے پڑھا، پتہ نہیں کہاں سے نکلا ہوا ہے. بہرحال یہ سارے معاملات اور مسائل ہیں، اور ہم اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک مسئلہ اور